آداب، ایک اور ذرا ہٹ کے اسپیشل کے ساتھ آج ہم پھر حاضر ہیں. مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ نئے پاکستان میں جو پہلی عید آ رہی ہے اس پہ مزیدار قسم کی فیلنگز ہیں ہم سب کی. لیکن اس سال بھی وہی پرانے مہمان ہیں جو پچھلے سال تھے. مثلاً آپ جانتے ہوں گے معروف سماجی کارکن ہیں، سوشل میسنجر ہیں، پوڈ کاسٹر ہیں، اسٹینڈ اپ پرفارمر ہیں، کی چیلنجر ہیں. اب تو کی چیلنجر کیا؟ ہاں جی، جنید اکرم صاحب. نہیں پہلے پوچھیں ان سے کی چیلنج کیا ہوتا ہے، بتائیں تو صحیح. یار پروگرام تو شروع نہیں، آپ نے ایسے لکھ دیا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کی چیلنج ہے کیا؟ بتائیں، ایکسپلین کریں آپ. پروگرام تو شروع کرنا. اچھا، تو یہ بھی پرانے پاکستان کی طرح لگ رہا ہے مجھے. اچھا جی، جنید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ نئے جنید. میں بالکل ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ہے نئے پاکستان کی پہلی عید، اس میں اور پرانے پاکستان کی آخری عید میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بن گیا ہے نیا پاکستان. اس پاکستان میں فل بن گیا. یہ فل بن گیا، اس میں بہت کچھ رکھا ہے. یہ سارے مل کے مخلوط حکومت بنا رہے ہیں. بالکل بالکل. تو بن گئی ہے یہ بن گئی ہے گورنمنٹ. بن گئی ہے گورنمنٹ. کی چیلنج کیا ہے؟ کی چیلنج وہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے 2-3 ہفتے پہلے یہ چل رہا تھا، ہر کوئی کر رہا تھا، تو ہم نے بھی کر لیا کہ کراچی میں کس طرح کیا جائے. اور چونکہ کراچی میں وہ ہو نہیں پاتا کہ گاڑی سے نکل کے ڈانس کرنا ہوتا ہے، تو کبھی بائک والا گھس جاتا ہے، یہ تو سامنے سے ٹرک آ جاتا ہے. تو وہ ایک اس کا آئیڈیا ایسا نہیں ہے کہ آگے گاڑی کے ساتھ رسی باندھ لیں، گاڑی چل رہی ہو، آپ اپنا کی چیلنج کر رہے ہیں، کسی کو کیا پتا لگا. لوگ بیٹھ کے کی ذرا مجھے حیرت ہے، بچے کو کی چیلنج پتا، تمہیں نہیں پتا. میں آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہوں سر، آپ یہ نہیں جانتے. یعنی آپ کو میں شارپ رکھتا ہوں اینڈ ان ٹیون ود پاپولر کلچر. آپ یہ سمجھتے نہیں. مجھ جیسے 56 سالہ کو اگر کی چیلنج پتا یا شرم کرو. یار آئی ایم سوری. اصل میں انہوں نے کی چیلنج سائیکل پہ کیا ہے، مجھے پتا ہے. اٹھ کے چلے نہیں، یہ وہ جو شولے میں نہیں تھی وہ سائیکل. ہاں جی بالکل. مہمان کے سامنے کیا کس طرح بستنی. اچھا جی، آپ بتا رہے تھے کیا فرق آپ کو لگ رہا ہے پرانے پاکستان کی آخری عید میں اور نئے پاکستان کی یہ جو پہلی عید ہے؟ یہ کہ جانور بڑے اچھے آئے اس بار، بڑے خوش لگ رہے تھے اور تندرست و توانا لگ رہے تھے، کھانے میں بھی مزے کے تھے. باقی یہ کہ اب جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوگی آہستہ آہستہ کہانی سامنے آئے گی کہ کتنا نیا ہے، یا پنی پیک ہے یا ڈبا پیک ہے. یہ جو آپ نے کہا جانور بالکل نئے تھے اور خوش لگ رہے تھے، تو ان کی جو میں تھی اس میں بھی کوئی آپ کو ان کی میں تھوڑی سی بالکل تبدیلی تھی، اور خوشی کا آنسر ضرور تھا اس میں. اچھا، خوشی ذبح ہو گئے، خوشی ذبح ہو گئے. بولا نئے پاکستان ہو رہے ہیں اور اپنے کھال ان لوگوں نے ڈیم فنڈ میں داخل. بالکل. ڈیم فنڈ جو فنڈ بنایا گیا ہے ڈیمز کے لیے. یار تم مطلب ہمیشہ غلط بات سوچتے. آپ دونوں جائیں گے کنٹیمپٹ میں اندر. مجھے پورا یقین ہے اس میں. اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا دی ڈیم فنڈ. آئی ایم اے سپورٹر آف دی ڈیم فنڈ. ہم نے صرف ڈیم کہا ہے، کچھ اور نہیں. تو سوال کرو نا. میں نے تو بھی کیا تھا نا کی چیلنج والا، میرا چھوٹا ہو گیا. آپ بتائیے کی چیلنج کیا ہے. آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. کھڑا ہو کے کر کے دکھاؤ پلیز. امیزنگ. گاڑی لائیے، اس کا دروازہ کھولیے، پھر میں کرنا ہے کیا کرسی پہ کریں نا. کیا کرسی وہ کر کے اور میں کرسی کو دھکا دیتا ہوں، آپ اس کے ساتھ چلیں. Anyway, point is forget about that. یار میں ہمیشہ یہ جاننا چاہتا تھا جنید، کیونکہ یار مطلب دیکھیں ایک وقت تھا کہ لوگ مطلب، اور ابھی بھی مطلب جب بال چلے جاتے ہیں تو وہ بڑے ٹینشن میں آ جاتے ہیں. مطلب آپ کے جو فیوریٹ سیاستدان ہیں جیسے چودھری نثار صاحب. میں خود نہیں، آپ تو آپ کے تو الحمدللہ بال ہیں یار. مطلب آدھا گھنٹہ لگتا ہے وہاں پہ ان کی بلو ڈرائیو میں، مجھے کبھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی. بہرحال مائی پوائنٹ از کہ کیا مطلب فائدے ہوتے ہیں، کیونکہ میں اگر انسٹنکٹیولی سوچوں تو ٹائم بڑا بچتا ہوگا. ہاں جیسے ہم لوگ ہیں، جیسے میری اور مبشر کی زلفیں آپ چیک کریں، ہم صبح اٹھتے ہیں، ہم سٹائل مارتے ہیں ان کو، یہ پھر شیمپو کرتے ہیں، کنڈیشنر لگتا ہے، خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے اور ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے. ویسے ہم کرتے نہیں ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور بس یوں کر کے، اور پھر جب نیچرلی اتنی خوبصورت بال ہے تو پھر کام کرنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے. یہ ٹائم بہت بچتا ہے، ظاہر ہے، بالکل ہے، کوئی اسٹائلنگ کا کچھ ضروری نہیں. ہاں البتہ لوگ اس بات کو نہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بالکل کوجیک والا سین ہے. ایسا نہیں ہے. اگر میں 4 دن نہ کٹاؤں تو انکل سرگم بننے لگتا ہوں سائڈ سے. مجھے اب ہفتے میں 2 بار جانا پڑتا ہے ٹریمنگ کرانے کے لیے. یہ تو بڑا عجیب سین ہو جاتا ہے. یہ تو ٹھیک ٹھاک خواری کا کام ہے. یہ بالکل خواری کا کام ہے. باقی یہ کہ ہاں کاسمیٹیکلی خرچہ، وہ فیس واش کا خرچہ بڑھ گیا اوبویسلی، کیونکہ فیس بڑھ گیا، گدی تک آ گیا. لیکن جو شیمپو پہ خرچہ جو ہوتا ہے وہ تو بچ جاتا ہوگا نا پھر، تو وہ تو 19-20. اچھا، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا اگر آپ فار ایگزامپل کسی بلڈنگ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور جیسی
کارنر آیا اور آپ نے لیفٹ ٹرن کرنا ہے تو اچانک ہوا آتی ہے, آپ کے بال بکھرتے ہیں, تو آپ اس کو صحیح کرتے ہیں. تو چونکہ 28 سال تک میرے بال بالکل صحیح سلامت تھے, ٹھیک ہے, اور اب مجھے صرف 7 سال ہوئے ہیں اس کنڈیشن میں, تو ابھی بھی انسٹنکٹیولی میرے ہاتھ میں ہلکا سا جرک آتا ہے کہ یار کچھ کرنا ہے, اور پھر وہ 1 سیکنڈ کے لیے آتا ہے, پھر مجھے لگتا ہے وہ ایک سیڈ میوزک چلتا ہے, کبھی خوشی کبھی غم والا, بلیک اینڈ وائٹ فیڈ ٹو بلیک ہو جاتا ہے, یوں میں چلایا تو نا بالکل خیالوں میں, تو ہاتھ دوبارہ نیچے چلایا تو اوقات پہ. مطلب پاکستان نیا ہوگا لیکن سوچ پہ بھی پرانی رہتی ہے. نہیں وہ تو نوسٹیلجیا ہوگا نا. اینی وے, تو نئے پاکستان میں آپ کیا نیا کرنا چاہ رہے ہیں in terms of your work? دیکھیں ایز اے کمیڈین بڑا مشکل ہو گیا گلوبلی, کیونکہ ہمارے سیاستدان اتنا کانٹینٹ وہ دے جاتے ہیں, ہم ان سے کمپیٹ نہیں کر پاتے. کون کرے کمپیٹ؟ اب جیسے امریکہ میں بش کے بعد, چلے اوباما کے پیریڈ میں تھوڑا سا صبر تھا, لیکن ایک بش کے ہوتے ہوئے اور ایک ٹرمپ کے ہوتے ہوئے کامیڈی کرنا بہت مشکل ہے. صحیح بات, کیونکہ ٹویٹر پہ تو وہی چیمپئن ہے. سملرلی ہمارے یہاں جس طرح کا حساب کتاب رہا ہے, جس طرح کی اسٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں منسٹرز کی طرف سے, تو ہم جیسوں کے لیے بڑا مشکل ہو گیا کرنا. دوسرا ایک الگ پریشر یہ بھی ہے کہ سیکریٹ گوڈس کو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. ایک بار میں نے ایک ہولی کا اس کے بعد اب سیکریٹ گوڈس بھی ہیں, صحیح ہے, تو ایک جوک میں نے کر دیا تھا, اور جب میں شام میں ہوٹل میں گیا, اسلام آباد کی بات ہے, تو ایک منسٹر کا فون آ گیا تھا کہ سنا ہے آپ نے آج جوک مارا ہے. میں جی بالکل مارا ہے. تو کہہ رہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے. تو مطلب اگلی دفعہ یہ سب پرانے پاکستان میں تو یہ ہوتا تھا. نئے پاکستان میں آئی ایم ہوپنگ کہ فریڈم آف اسپیچ, میں چاہتا ہوں کہ تم ابھی یہاں پہ کوئی ایک خطرناک قسم کا جوک مارو, پھر ہم ریئیکشن دیں. اوئے کی آواز ہے, اوئے نہیں, اب وہ پرانے پاکستان میں بات تو بس مہمان آئے, سوری نہیں وہ انہیں سے پوچھ رہے ہیں. نہیں تو بس آئی ایم ہوپنگ کہ فریڈم آف اسپیچ کو تھوڑا روم دیا جائے, آرٹسٹ کی ذرا غائب نہ ہو لوگ. مطلب خیر آرٹسٹ برادری پہ کبھی اس طرح آیا نہیں ہے, لیکن وہی کہہ رہا ہوں, جیسے امریکہ میں بھی آپ نے اب ٹرمپ کی مثال دے دی, اور ٹرمپ بھی بہت زیادہ جو ہے فریڈم آف اسپیچ کے پیچھے لٹ لے کے پڑا ہوا ہے. تو یہ تو ایک ورلڈ وائڈ فینومینن ہے, ناٹ لمیٹڈ ٹو پاکستان. لیکن یہاں پہ ابھی تک آپ کو جو ہے وہ ٹویٹر یا سوشل میڈیا کے اوپر شروع نہیں ہوا آپ کے ساتھ؟ وہ ہوتا تو ہے, بیشنگ تو ہوتی ہے. اصل میں ایک ہی دن میں پٹواری بھی کہلایا ہوں, ایک ہی دن میں میں پی ٹی آئی والا بھی کہلایا ہوں, پپلیا بھی کہلایا ہوں. تو مطلب وہ تو اٹیک تو فوراً ہوتے ہیں, لیبلنگ تو بڑی ضروری ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایم ایم اے والے سب سے زیادہ پیشنٹ ہیں, وہ کسی کو وہ نہیں کرتے, ان کو بھی پتہ ہی, وہ ڈائریکٹ ظاہر اسلام سے خارج کرتے ہیں, وہ ڈائریکٹ وہ بھی ٹویٹر پہ پہنچے بھی نہیں نا. نہیں, اور بہت پہنچے ہوئے ہیں ویسے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے تھوڑی دیر میں. تو اب لیٹس ہوپ کہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ ہو نئے پاکستان میں جہاں روم ہو ڈائلاگ کو, جہاں پہ آپ کرٹیسائز کر سکیں, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی ایک فضا. سوچ ہے لیکن آپ کے اندر اپارٹ فرام یور ورک ایز اے پرسن, آپ کو بھی تو امید ہوگی کہ بھائی یہ جو ہمارا ڈیکیڈز اولڈ وہی پولیٹیکل سسٹم چلا آ رہا ہے, ایک کے بعد ایک پارٹی کو نئی چینج آئی ہے, مطلب جو ووٹ پڑا ہے لوگوں نے کہا چلو ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں, بیکاز دے آر ناٹ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ. دس از ناٹ دا رائٹ وے ٹو ووٹ کہ یار جسٹ بیکاز اس کی باری رہ گئی تو آپ اس کو دے دیتے ہیں. دے شوڈ بی مور اباؤٹ. نہیں, کیونکہ میں اپنے بچوں میں جب ٹافیاں بانٹتا ہوں تو میرا بالکل یہی فارمولا ہوتا ہے کہ تم نے 2 ٹافیاں کھا لیا, بیچارے نے 1 ٹافی بھی نہیں کھائی, اس کو ٹافی کھلا دو. آئی ایم تھنک دیٹ دس از اے پرفیکٹ وے ٹو چوز اے گورنمنٹ. لیکن دیکھیں ہمارے یہاں ہمیشہ ووٹ جو ہے نا کسی کی کارکردگی پہ نہیں دیا جاتا, دوسرے کی انکمپیٹنس پہ دیا جاتا ہے. یار یہ دوبارہ یہ نہ آ جائے تو ہمیں یہ نوکری کیسے اسی لیے بہت بڑے چیزیں نہیں یار کو ملا نہیں تھا. تو وہ زیادہ تر تو یہی رجحان رہا ہے کہ یار ان کو یہ نہ آ جائے پارٹیاں, کیونکہ ان کو ہم 40 سال. تو اب اگر لوگوں نے امیدیں باندھی ہوئی ہیں تو اچھی بات ہے. آگے ہمارے بڑے اچھے دوست احمد نقوی نے ٹویٹ کیا تھا کہ مجھے خوشی ہے کہ ان کی گورنمنٹ آ گئی, کیونکہ اگلے 5 سال ان کو وداؤٹ گورنمنٹ برداشت نہیں کر سکتے تھے. یہ تو ہے یار, تو شکر ہے آگے ان کو بھی ٹھنڈ پڑ جائے, بلاک کرنی پڑتی ہے. تو خوش آئین بات ہے. چلیں ٹھیک ہے, لوگوں کی خواہش تھی, اب فائنلی پوری ہوئی ہے. محنت بھی ہے کافی, 20-22 سال کی اسٹرگل ہے. جس طرح آج میں اس دن میں وہی نوٹ کر رہا تھا, لوگ جبران ناصر کا مذاق اڑا رہے تھے, ارے ٹویٹر کا اس کو زیادہ ری ٹویٹس ملی ہیں, جیت گئے ٹویٹر پہ
तो मैं ये किसी से मैं बात कर रहा था, मैंने 22 साल पहले इमरान खान को भी लोग ऐसे ही बोलते थे। ये बिल्कुल सही बात है कि यार ये 1 सीटर आदमी है, इसकी क्या औकात है। इट टेक्स टाइम, पॉलिटिक्स इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो अभी टाइम एंड कंसिस्टेंसी, एग्जैक्टली, परसिस्टेंस ओवरकम्स रेजिस्टेंस। बिल्कुल। तो वो आज तो लोग इस तरह कह रहे हैं, लेकिन हर चीज एक आहिस्ता आहिस्ता शेप अप करती है और आहिस्ता आहिस्ता आगे आती है। तो अच्छी बात है, नए लोग आए हैं, काफी अच्छे हमें ऑप्शंस मिले इस बार। लेट्स सी आगे कैसे चलते हैं। अभी कराची भी, क्योंकि एक वोटिंग यहाँ पर नया कराची बना है, तो आपको लगता है कि वो वक्त अब आ गया है कि मोबाइल निकाल के चौक पे और भाई बात करेगा? वो तो थोड़ी देर पहले ही आ गया था। ये तो हाँ, सिचुएशन तो काफ़ी बेहतर हुई है पिछले 1-2 सालों में। अगर आप देखें, लाइक नून वालों की गवर्नमेंट में हमेशा कराची में कदरे सुकून रहा है। पिछली बार भी 90s में भी, फायर रिकॉल करेक्टली, थोड़ी बहुत बेहतरी आई थी, और इस बार भी। अब वो अलग बात है कि हु कॉल्स द शॉट्स, ठीक है ना, वो एक अलग डिबेट है। मगर ये कि सिचुएशन कराची में कदरे बेहतर तो हुई है, मगर वारदातें अभी भी होती रहती हैं, वो हालात अपडेट्स हम देखते रहते हैं। अब तो 2.25 करोड़ का शहर है, अच्छी बात है कि तीनों जो स्टेक होल्डर्स है ना इस नए कराची के, तहरीक इंसाफ, MQM, पीपल्स पार्टी, तीनों के तीनों पावर में। तो उस लिहाज से ये तो है। लेकिन मुझे ये लगता है कि क्योंकि तीनों अलग अलग पेज पे हैं टू एन एक्सटेंड, क्योंकि देखें जब सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की है तो वो दे विल मेक श्योर कि वो ना करने दें, और वो जाहिर है वो वही करें। तो तुम बहुत ज्यादा ही पैसिमिस्ट लग रहे हो। नहीं, पैसे तीनों अपने अपनी सतह पे पावर में हैं, लिहाजा फंड्स ज्यादा मिलेंगे, भले इधर से आए या उधर से। अगर होंगे फंड्स तो मिलेंगे ना सर, फंड्स होंगे तो मिलेंगे ना। फिर पैसिमिस्ट बात, ये देखो ना यार, ये नहीं, मैं मुझे बताएं ना फंड्स कहाँ से आएंगे। नहीं यार, अब ये देखो ना, जैसे अब ये कहेगा कि यार देखो मेरा पानी का ग्लास है लेकिन ये यहाँ तक भरा हुआ क्यों नहीं है। अब मतलब ऐसे तो नहीं होता, छोड़ो। वही आपकी वाली बात, सारे स्टेक होल्डर ही पावर में है। तो अब ये कि वो रूम भी नहीं बचेगा कि ये फलाना दूसरे को तंग कर रहा है या ये उसको तंग कर रहा है। स्पीकिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स, मुझे एक बात बताएं, आप ये पिछले हफ्तों में आप और वसत एक कोई पॉडकास्ट कर हम क्या मतलब मर गए थे? नहीं, बिल्कुल बाकी दोनों हम मर गए थे। तो हम एक एंटी पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम इनके पॉडकास्ट की मजाक उड़ाएंगे कि ये कोई बात की है इन लोगों ने। सही बात है, ये आई थिंक यही करना होगा। हम एक पॉडकास्ट में हम अगर बालों पे भी हाथ फेरते रहे ना 15 मिनट तो वो पॉडकास्ट नजर नहीं आती बॉस। एक तो तू पहले गूगल करके पॉडकास्ट होता क्या है। नहीं, लेकिन हम लोग हम साउंड इफेक्ट डाल देंगे, ये था मैं अपने बालों में हाथ घुसा रहा हूं, ऐसा कर देंगे। नहीं, हम एक मिनी जरा हटके भी कर सकते हैं पॉडकास्ट पे, जहां हम खुला जाएंगे, क्योंकि इंटरनेट पे कोई किसी किस्म की रुकावट कदरे नहीं है, वो अलग बात है। आपकी सोच है बॉस। यार क्या हो गया तुम्हें, इतना भी लिया पाकिस्तान नहीं है। कम से कम वो वाली नहीं होती ना, चैनल के स्टेक्स नहीं होते। हाँ, ये है थोड़ा सा खुल के खेल सकते हैं। लगता है कि चैनल के स्टेक्स नहीं होते, लेकिन वो फौरन जो है ना वो कहीं घूम के उधर ही आ जाते हैं। वो स्टेक थ्रू द हार्ट होता है, जैसे वो ड्रैकुला बेचारे के साथ नहीं करते थे। ये वहाँ स्टेक तैयार होता है स्टेक बनाने का। वेल डन वो भी। हाँ, वो भी कोयले जैसा। लेकिन जैसे आपने बात की कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एवरीवनस लुकिंग फॉरवर्ड के यार ये अगर यूथ की बात करते हैं तो यूथ को ये चांस देंगे कि हाँ एटलीस्ट बोले। और मेरे ख्याल में जितना चांस यूथ को मिला है, अपनी बात कह तो रहे, मसला क्या है? हाँ, ये भी सही है। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, ये पैसे में ये तो कह ही नहीं रहा। मैं तो कुछ कहता ही नहीं। मैं तो ऑप्टिमिस्ट बात कर रहा हूँ कि यार ज़ाती तौर पे फ्रीडम बिल्कुल सही प्रॉब्लम नहीं आपको है, कदरे नहीं है, लेकिन बड़ा सेंसर करके चलना पड़ता है अपने आप को। सेल्फ सेंसर की बात है हाँ ना, तो सेल्फ सेंसर है ना। और क्या होता है सेंसरशिप तो नहीं, वेल ओके, आई एम गोइंग टू हैव टू दो काफी मुख्तलिफ किस्म की भी होती है ना। एक तो होता है ना कि बंदा अपने आप को काट रहा होता है, एक होता है कि ऊपर से कोई और आपको काट रहा है। तो दो बुनियादी फर्क है। नहीं, लेकिन क्योंकि प्रेशर या तो वो इतना तुम्हें डरा दे कि तुम अपने आप को काटने लग जाओ, ये एक अलग बात है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो ये बात करें कि हमें खुद को सेल्फ सेंसर, तो ये प्रेशर की वजह से कह रहे हैं ना। नहीं, अब मैं गंजी में तो नहीं आऊंगा ना यार शो में, तो मतलब थोड़ा बहुत तो अपने आप को सेंसर करना ही होता है ना लाइफ में यार। वैसे क्या बड़ी बात है यार, क्यों आप आएंगे कभी गंजी में शो में? मेरा तजुर्बा तो अभी तक तो डिफरेंट है। हाँ, बिक गया ये औसत। हाँ,
نئے پاکستان کا نیا وسعت. ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سیلف سینسر کرنا پڑتا؟ نہیں ابھی تو کہا ہے اس نے, ابھی کہا ہے. مجھے اچانک احساس ہوا کہ یہ بشیر کا. نہیں تم نے کب سیلف سینسر کیا؟ نہیں میں نے ان کی بات کو میں چھوڑا ہوں, میں نے تو نہیں کیا نا. تو جنید کو اپنی بات کرنے دو نا. تو میں وہی تو سمجھا رہا ہوں. نہیں سر وہ مہمان ہے نا, کیا ہو گیا؟ کیا مطلب مہمان ہے؟ تو مہمان ہے, ہم آپس میں لوڈو کھیلتے رہے. تو آپس میں پریکٹیکلی لوڈو کر رہے ہیں, وہ تو صرف ہماری شکلیں دیکھ رہے ہیں. نہیں سر وہ ہم بار بار کبھی کبھی رجوع کر رہے ہیں ان سے باتوں کا. آئی ایم سوری آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے. پچھلے سال زیادہ کوالٹی والی فضا تھی یہاں پہ, اب آپ دیکھیں ہم آپ کو موقع بھی یہ زیادہ آزادی نئے پاکستان میں مہمانوں کو سائڈ لائن نہیں بالکل صحیح چل رہا ہے. چلے اب آپ اپنی آخری خواہش بتا دیں. مطلب خدا انہیں تو موقع ہی نہیں مل رہا نا. اچھا ہاں یہ میں غلط سمجھ رہا تھا, سوری. ہاں آخری خواہش کس حساب یہ پوچھ لو. پروگرام میں اجازت بھی تو لینی ہوگی نا آپ کو. بس خواہش ٹائم ختم ہوتا چل رہا ہے جلدی کوئی بات نہیں. بس خواہشیں وہی جو ہماری معصومانہ خواہشات ہیں کہ ہنستا کھلتا دیکھیں ہم پاکستان کو, اور اگتا ہوا دیکھیں, اور اپنا جی ٹی پی گروتھ ریٹ جو ہم نے صبح بات کی, کیونکہ آپ کے گھر والوں نے پروگرام دیکھنا ہے. میں جنید آپ کو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی وہ کتاب نہ لا دوں جس میں سے پڑھ دیں کہ ہم کیسا پاکستان, ہمارا پیارا پاکستان. اتنا بھی سیلف سینسر نہیں ہوتا باس. پاکستان کو ڈبل شاپر سے باہر نکالے, ڈبل شاپر سے باہر آئے نیا پاکستان. بس جو وعدے ہیں وہ پورے ہوں, اور چلے چاہے کشتی کسی بھی طرف جائے لیکن ایک کلیئرٹی آ جائے گی, ان کو بھی آ جائے گی, ان کے فالوورز کو بھی آ جائے گی. اگر ہو گیا تو اچھی بات ہے, نہیں ہوا تو پھر ان کو بھی سمجھ آ جائے گی بھائی یہی پالیٹکس ہے اور ڈائنامکس یہ ہیں. somebody you don't call the shots, ٹھیک ہے, the shots call you. exactly. اور جو پاور ڈومین ہے وہ ایک ہی کرسی یا ایک ہی ہاؤس میں نہیں ہوتا, وہ اٹس لائک گیم آف تھرونز, ڈفرنٹ ہاؤسز آر انوالوڈ. بالکل, تو بس کلیئرٹی آ جائے, وائٹ واکر نہ آ جائے, وائٹ واکر نہ آ جائے. جنید اکرم زندہ باد, جنید اکرم زندہ باد. وہ بھی کہتے ہیں ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے اس دیش کو رکھنا میرے بچوں سے. اب آپ نے کہہ ہی دیا ہے تو میرے خیال ہے کہ یہاں ہی پر بالکل. اس دفعہ تو مزہ نہیں آیا. نہیں کیوں, مجھے تو مزہ آیا ہے. نہیں مزہ نہیں آیا, کہ مطلب کی چیلنج میں پھنسا لیا بھائی کو. کیا بات ہے, نہیں بالکل صحیح, ٹھیک ہے, ویسے ہی اپرووڈ ہے. چلو تھینک یو سو مچ فار کمنگ اینڈ ہیو اے ونڈرفل عید یار. بات کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, جیسے آپ میں کر رہا ہوں سنجیدگی سے بات چہرہ بنا کے, اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہلکے انداز میں لطیف پیرائے میں بات کی جائے, مزہ بھی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دونوں طرح کی باتیں, دونوں طرح کے موڈز رجسٹر ہوتے ہیں. لیکن ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے بات کرنے کا جو میرے خیال میں زیادہ پائیدار ہے, کہ انتہائی سنجیدہ بات کو انتہائی لائٹر ٹون میں ڈائلیوٹ کر کے جب آپ تک پہنچایا جاتا ہے تو وہ بات یاد رہتی ہے. سنجیدہ بات خالص ہو وہ بھول سکتی ہے, خالص مزہ بھی بھولا جا سکتا ہے, لیکن سنجیدہ بات اگر انداز ہلکا پھلکا ہو تو وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے. یہ میرا تجربہ ہے, ہو سکتا ہے آپ کا بھی ہو. تمہید اس اجمال کی یوں ہے کہ اب سے 1-1.5 سال پہلے میں نے اپنے دوست کو دعوت دی تھی جو لکھاری بھی ہیں, اخبار جہاں کے ایگزیکٹو سینئر ایڈیٹر اس وقت بھی تھے, آج بھی ہیں, اور فری لانسر ماہر جنات اس وقت بھی تھے, آج بھی ہیں, خالد فرشوری. آپ نے اس وقت بھی ان کا خیر مقدم کیا تھا, اور اسی بنیاد پہ آج ہم دوبارہ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور میں ایک چیز بھی کلیئر کر دوں کہ فری لانس والا جملہ ہم نے اس لیے ڈالا ہے کہ کیونکہ ان کی فرمائش تھی اخبار جہان میں ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باہر سے کام
ملنا تو ہاں، اور ہاں ان سے کوئی کام وام کروانا ہو تو، اور اگر کسی نے ان کے پیسے دینے ہیں تو پلیز دے دیں. کیوں خالد بھائی چاہیے نا یار؟ اور آپ کو کیا انٹروڈکشن میں چاہیے ہوگا؟ بہترین رشتہ کرا دیا آپ نے. بس یہ چیز. اگر الیکشن سے پہلے یہ شو ہوتا تو ہم کہتے کہ پھر جنات سے بھی آپ نے کچھ کام کرانا. وہ آج کل تو جنات میں بڑی کمپٹیشن ہے یار، میں نے سنا ہے. ہاں یار یہ بتاؤ آپ کے قید میں کچھ جنات ہیں، انہوں نے بھی یہ پولنگ میں حصہ لیا یا نہیں؟ انہوں نے لیا حصہ. سوری، ہاں اس مسئلے میں جانا نہیں چاہتا. یہ بتائیں کہ آپ کے جو دوست ہیں، اکثر اینکرز آپ کے دوست ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو نہیں ہے وہ دشمن ہے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اب تو خیر عید کا موقع ہے، لیکن عید سے پہلے ظاہر الیکشن کی عید جو چل رہی تھی، اس میں آپ کی ان سے ملاقات رہی یا وہ اپنے کام میں تھے اور آپ اپنے کام میں؟ ہم ان کو دیکھ رہے تھے. ظاہر ہے کہ ان کو دیکھ کے تو ہم نے یہ پتہ پڑا کہ جی کہاں پر جو ہے وہ ہار رہا ہے، کہاں جیت رہا ہے، کہاں جیتتے جیتتے ہار گیا ہے، کہاں ہارتے ہارتے جیت گیا. تو ان کو دیکھنے کے بعد ہی جو ہے یہ اندازہ ہوا. تو ان سے ہم سمیت پورا ملک جو تھا وہ انٹریکٹ تھا. ہر نہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہر جو اینکر ہے اس کا الیکشن سے پہلے ایک موقف تھا، ہونا بھی چاہیے، مگر الیکشن کے بعد وہی موقف رہا یا بدل گیا؟ آپ کا ایک ناظر کے طور پہ. میرا ناظر کے طور پہ وسعت بھائی جو ایک تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ اب ان اینکرز کے لیے ایک بہت ہی مشکل وقت آ گیا. خیریت؟ ہاں، خیریت یہ ہے کہ اب تک وہ جس پارٹی کے خلاف یا جس حکومت کو گرانے کے لیے ہمارے بہت سے ساتھی، بہت سے دوست اپنی سر توڑ کوششیں کر رہے تھے، وہ تو گئی، وہ کام تو ہو گیا. اب نیکسٹ کیا کرنا ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اب کیا یہی لوگ اپنے پی ٹی آئی کو بھی اتنا ہی ٹف ٹائم دیں گے کہ جتنا انہوں نے نواز حکومت کو دیا تھا، یا جتنا سندھ میں انہوں نے پیپلز پارٹی کو دیا تھا، یا جہاں جہاں جو بھی برسر اقتدار حکومت تھی اس کو ہمارا میڈیا جو ہے نا اس مذاق سے ہٹ کر کہ ہمارے اینکر جو ہیں وہ کوئی لائن لیتے ہیں یا وہ کسی کے پیچھے لٹ لے کے پڑ جاتے ہیں. ایک اچھی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ پچھلے 10-12 سالوں میں ٹی وی چینلز نے کی ہے. اس میں کہیں کہیں کوتاہی بھی رہ گئی ہوگی، کہیں کہیں کچھ اوور ایگزیجریشن تو نہیں، لیکن یہ ایگزیجریشن ضرور ہوا ہے جس کی تلافی جو ہے وہ آئندہ 10-12 سال میں ہی ہو. اور یہ کیونکہ عید کا موقع ہے لہذا ہم اس چیز کو اس پازیٹیو پیرائے میں لے سکتے ہیں کہ کاش ہمارے یہ جو اینکرز ہیں جن کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، یہ آنے والے 100 دنوں تک پی ٹی آئی کو تھوڑا سا موقع دیں. اور جو انہوں نے وعدے کیے ہیں 2.5 کروڑ نوکریاں، 1,80,00,000 مکانات، زیادہ کر لیا. میں بھی تو وہی کروں گا نا جو وہ کر رہے ہیں. کتنے آپ اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی دل ہے، کتنے تو مطلب دیکھیں اس میں اینکر فیکٹر لگا کے بتا رہے ہیں. جتنی نوکریاں اور جتنے مکانات انہوں نے بنانے کا وعدہ کیا ہے، اگر اس میں سے 50% بھی کام ہو جائے تو میرے خیال میں میں تو اگلا ووٹ نہیں دوں گا. میں بھی اینکر فیکٹر یہ کچھ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ گاڑی خریدنے جاتے ہیں نا تو اس پہ آن لگتی ہے. اس شو کے شروع ہونے سے پہلے عمر شریف کی آپ لوگ بات کر رہے تھے. عمر شریف صاحب کا ایک آخری لطیفہ جو انہوں نے کسی ٹی وی چینلز کے ایوارڈز میں سنایا تھا اور جس پہ بہت زبردست کلیپنگ آئی تھی، وہ شاید آج کے ان حالات میں بہت زیادہ مجھے ویلڈ نظر آتا ہے. انہوں نے کہا کہ جی بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان آئی، ہاکی ٹیم، اور اس کے اوپر 17 گول ہو گئے. تو وقفے میں کسی نے جا کے اس سے پوچھا بنگلہ دیش کے کپتان سے کہ بھائی 17 گول ہو گئے، آپ کا کیا خیال ہے؟ 17 گول ہو گیا ہے. کھلاڑی گول کر رہا ہے، پرواہ نہیں ہے، 2 گول پبلک نے بھی کر دیا ہے. تو یہ جو پبلک گول کر رہی ہے نا وہ ہے ایشو. لیکن جیسے یہی پیغام جو ہے مبشر بھائی، یہ میرے خیال میں یہ جو عید الاضحیٰ ہے اس کا بنیادی پیغام ہمارے آپ کے ریفرنس سے یہ ہے کہ ہم وہ جو 2 اضافی گول ہو رہے ہیں جو پبلک کر رہی ہے نا، ہم اس کو سہنا سیکھ جائیں. اچھا، آپ نے تو ایک اپیل کر دی کہ بھائی 100 دن تک جو ہے ذرا معاف رکھا جائے، نئی گورنمنٹ کو اور موقع دینا چاہیے. لیکن پھر اینکرز کیا کریں گے؟ نہیں پھر اینکرز اپنے لیے کچھ نہیں، کیا کریں، مطلب کیا ڈسکس کریں؟ کچھ نہیں ڈسکس کرنے کے لیے. یہ تھوڑی ہے کہ وہ کوئی بات کر رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ یہ کہ مرگلا کی پہاڑیوں پہ درخت کاٹنے کا ایشو ہے، میں جا کے اپنے موبائل فون سے اس کی ویڈیو بنا کر لے آؤں اور اس کے بعد میں آنے کے بعد ایک لمبی تقریر کر دوں. اس کے اندر میں پاکستان کی معیشت کو بھی لے آؤں، اس کے اندر جو ہے وہ میں ملک کے سیاسی حالات کو بھی لے آؤں، اس کے اندر جو ہے میں ہر چیز گھسا دوں. اور آخر میں کہوں کہ عوام کے پیسوں کے ساتھ میں جو زیادتی ہمارا یہ مارگلا کا CDA کر رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے خلاف ایک کارروائی ہونی چاہیے. میں نے اپنی باجی سے بولا، میں نے کہا باجی اوپر کے کاموں کو میں 100 روپے لیتی ہوں نیچے جھاڑو پوچھا کارنے کے لیے، لیکن دیکھیں ایک بات میں بالکل آپ کو لگا
کام اور فل اسٹاپ لگانے کے بعد کہنا چاہتا ہوں کہ ان پیسوں کا جو حساب کتاب ہمارے ملک کے لیے جو ہمارے قوم کے پیسے میں مبشر زیدی صاحب نے جو ٹائی لگائی ہے میں ان کی ٹائی کے خلاف نہیں ہوں. میں کہتا ہوں مبشر زیدی آپ نے پیسوں ٹائی خریدی مبشر زیدی خرید لی, لیکن اس ٹائی کا پیسہ اگر میری باجی سے مانگنے جا رہا ہے کہ میں نے 100 روپے کی جو اوپر سے آپ جھاڑو پوچھے کی بات کی تھی مان کانیاں نہ کوڑ انہیں آدھے ہو رہا دانا پاکٹا انہیں کان مانیاں نے کر کل بات کر. میرے خیال میں ہم ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد وقفے کے بعد میں آپ کو 2-3 باتیں اور بتانا چاہتا ہوں کہ ملک کا پیسہ جس طرح ضائع ہو رہا ہے ان پیسوں کے لیے آپ میں میاں نواز شریف کے خلاف نہیں ہوں, میں عمران خان کے خلاف نہیں ہوں, میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہوں, لیکن ان پیسوں سے جو ہمارے ملک کے ہمارے اپنے پیسوں سے جا رہا ہے, میں اپنے پیسوں کو خاص طور پر ایسے کر کے یوں کرنا چاہتا ہوں کہ باہر بھی آ رہا ہے اندر بھی جا رہا ہے, جن کے پیسے جن کے بیوی بچے سب باہر پاڑ رہے ہیں ان کی ساری چیزیں باہر, ان کے پیسوں کو کوئی نہیں پوچھتا. ہاں یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ چلتی رہیں تو غم نہیں ہے, لیکن اگر آپ کی بات سے ملک ڈسٹرب ہو رہا ہے, معیشت تباہ ہو رہی ہے, ان چیزوں کو روکنا ہو میرا خیال یہ آپ کیا کو لگتا ہے کہ ایسے کوئی اینکرز ہیں جن کے ان سے پروگرام لیکن ہاں یہ بات یہ ہے آپ ہیں نا آپ ہیں اور ایسے کئی لوگ ہیں کہ جو بات تو کر رہے ہیں مطلب وہ لیکن ان کی بات میں وہ اثر نہیں ہے. یہ تو ہے جو ایسی باتوں میں ہے یا کانفیڈنس والی باتوں میں ہے کہ اب جو ہے وہ میں آپ کو وقفے کے بعد بتاؤں گا کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں. ہمارے میں کیا کوئی فنی نقص ہے یار کہ مطلب ہماری بات نہیں آپ کی بات وہاں تک کیا ہے وہ چیز جو ہم نہیں کر رہے یہاں پہ یار مطلب یہ ہمیں بتا دو تھوڑی ایڈوائس ہی دے دیتا ہے بندہ بھائی. آپ 1 ارب کے پروجیکٹ میں 20 خرب روپے کا گھپلا نکال کے دکھائیں گے. میں کام کرتا ہوں اس پہ. ہاں آپ اس پہ کام کریں, میں سوچتا ہوں اس کے بعد جو ہے پھر آپ ملک کی معیشت کے لیے بھی کارگر ثابت ہوں گے, ملک کی سیاست کے لیے بھی کارگر ثابت ہوں گے اور ملک کی سماج. ہاں لیکن آپ نے ایک مثال تو دے دی ایک اینکر کی, لیکن باقی اینکر تو اسی طرح کلیئر ہے جس طرح اس صورتحال سے پہلے تھے, صورتحال بدلنے سے پہلے. مثلا دیکھیں ڈاکٹر صاحب ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب کی وہی لائن, ہاں وہی لائن ہے. پہلے تو انہوں نے 4 سال کہا بدماشیاں یہ کر دیں گے, پھر خیر وہ ایک چکر میں ان پہ پابندی لگ گئی, خیر پھر وہ دوبارہ سے آ گئے. ان کا وہ اثر یا وہ جو کلاؤڈ تھا سڈنلی تھوڑا سا ڈس بیلنس ہوا. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا اتنا ہائپ کریٹ کر دینے سے اینکر کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے؟ اینکر کو نقصان پہنچتا ہے, لیکن بدقسمتی سے جو اس کا ویور ہے نا وہ پھر اس کو ایکسیپٹ کر لے. اچھا, چاہے وہ سیاسی اینکر ہو, چاہے وہ کسی مذہبی پروگرام کا اینکر ہو, چاہے وہ کسی مارننگ شو کا اینکر ہو, چاہے وہ کسی گیم شو کا اینکر ہو, چاہے وہ ایم این اے بن گیا ہو, چاہے چاہے ختم ہو گیا. ہاں جو ویسے پرانے پاکستان جو اس سے بات کرتے ہیں, نئے پاکستان میں ڈاکٹر صاحب کیا بیچیں گے؟ ڈاکٹر صاحب کے پاس بیچنے کے لیے بہت کچھ ہے. ڈاکٹر شاہد مسعود کے پاس بیچنے کے لیے ابھی بھی بہت کچھ ہے, اور ان کے سننے والوں کے پاس بھی خریدنے کے لیے اتنا ہی کچھ ہے جتنا ان کے پاس بیچنے کے لیے. کامران خان صاحب بھی تو ایک ظاہر ہے وہ پائنیئر, اس طرح سے وہ آئے جیو میں انہوں نے بڑا اچھا پروگرام کیا. ایک وہ رپورٹر کی طرز پہ وہ بولتے ہیں, لیکن ان کا بھی ایک منفرد اسٹائل ہے. کامران خان کے اسٹائل سے زیادہ جو ہے نا کامران خان کا کانٹینٹ وہ اسٹرانگ ہے, اور کامران خان کی ہکلاہٹ یا کامران خان کی بظاہر گھبراتے ہوئے کوئی سوال کرنے کا, اور سوال کرتے کرتے بھی وہ جملہ پورا ادا نہ ہو, اور وہ چاہے کہ میں یہ جملہ جو ہے اپنے تاثر سے پورا کر کے اگلے آدمی سے پوچھ لوں کہ کیا آپ مطلب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کس طرح سے ہوگا یہ, مطلب ذرار کوڑو صاحب سوال یہ ہے کہ پھر کیا, تو کیا مطلب یہ کیا. اب آپ کو خود جواب دینا ہے, اس مطلب یہ کہ کیا کا جو ہے نا آپ سمجھ جائیں کہ میرا بھائی کیا پوچھنا چاہ رہا ہے آپ سے. ایک میرا بھی فیوریٹ ہے اور وہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین. جس طرح عمران خان کو ابھی تک موقع نہیں ملا, اسی طرح ڈاکٹر عامر کو بھی ایک موقع دینا چاہیے آپ کو. پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ جب وہ جیت گئے ان کا ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ کراچی میں جو سرکاری کوارٹرز کے مکین جو لڑتے پھر رہے ہیں, جو رو رہے ہیں اپنی جگہ کے لیے, ہم ان کے لیے کام کریں گے, اللہ کرے ویسا ہو, ہم ان کے لیے کام کریں گے. اور دوسرے یہ کہ جو شخص
मॉर्निंग शोज़ को एक नई जहत दे सकता है. जो शख्स मजहबी प्रोग्रामों की ड्राइनेस से निकाल कर उनको अवामी मकबूलियत की तरफ ले जा सकता है, तो क्या पता भाई वो नया पाकिस्तान बनाने में मदद कर दे. बहरहाल इट वाज ग्रेट हैविंग यू एज यूजुअल. और ये है कि जाते जाते फिर आप ही किसी एंकर के उसमें, क्योंकि ब्रेक भी आपने एक ली थी, तो जाते जाते खुदा हाफिज करते थे. खुदा हाफिज करने के लिए आपको सिर्फ एक एंकर मिलता है, आपने उससे खुदा हाफिज कराना होता है. मेरे अपने हिसाब किताब से अगर आपने डॉक्टर शाहिद मसूद के जरिए यही खुदा हाफिज कराना है, तो आप उनको बोलते हैं कहना भाई आपने आज खुदा हाफिज करना है, क्योंकि जितने पैसों का घपला मैंने आपके अंदर निकालना था, मैंने मेट्रो ट्रेन आप में चला दी हुई है, उनके मैंने खरबों रुपए की स्कैम निकाल दिया हुआ है. इनके बारे में जितने सबूत मेरे पास हैं वसतुल्लाह खान साहब के बारे में, वो मैं आपको अगले प्रोग्राम में पेश कर दूंगा. नेक्स्ट टू नेक्स्ट उसमें वो सारे पेश हो जाने. लेकिन ये कि अब वक्फे की जहाँ तक बात है, पहला वक्फा किसी और ने लिया, दूसरा किसी और ने लिया, तीसरा किसी और ने लिया. अब जो मकामी तौर पे जितने वक्फे पैदा हो गए, इन वक्फों का खला पुर करने के लिए हमें एक नया वक्फा लेना पड़ेगा. वो नया वक्फा जो है वो ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले सकती है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ले सकती है, ना जमात इस्लामी ले सकती है, ना कोई और सियासी उतार ले सकता है. वो वक्फा सिर्फ मुझे, आपको 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 लेना है, उन तमाम एंकर्स को लेना है कि जो अब तक वक्फे की कमाई खा रहे थे और अगले टर्म में वक्फे की कमाई नहीं खाई जा सकी. सवाल ये है कि जितनी बदमाशियां, मैं तो बदमाशियां कहता हूँ, 100 लोग, एक को नहीं, दो को नहीं, तीनों, सबको बदमाशियां कहता हूँ. अगर इस बदमाशिया को वक्फे की कमाई खानी है तो वक्फे की कमाई खाते रहो, और वक्फे से पहले ही कमाई खानी है तो वो हलाल की कमाई है. उन पैसों से आपको जो आपके पैसे बच जाए वो आप ले जाए किसी को भी दे दें. वो मैं भी आपसे कहूँगा कि वो इन्वर्ट काम के अंदर मैं आपसे करूँ, मैं इससे आपको कुछ नहीं कहता. अपना अपने जानने वालों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, जिसका आपको नाम याद है वो सबके नाम लेके आप उसकी दुआ कर दीजिएगा. खत्म हो गया ये. खुदा हाफिज. अस्सलाम वालेकुम. अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें. और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे. सही बात.